لیں گے۔ استعفے بھی دیے جائیں۔ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعت لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھیں۔ پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ لہٰذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا۔ تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ پی ڈی ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس اور پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفوں کی تجویز پر وقت مانگا ہے۔ تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے، یہ کہا ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ ملتوی تصور ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو استعفوں کے معاملے پر تحفظات ہیں اور پیپلز پارٹی نے اس معاملے کے لیے وقت مانگا ہے۔ ہم نے ان کو وقت دیا ہے، ان کو موقع دیا ہے، ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہے۔ صاحب نے فرمایا کہ واپس آ کر ہمیں جواب نہیں دیتی تب تک میں اس پہ کوئی قیاس رائے کرنا نہیں چاہتی۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارا انہوں نے باتیں کی ہیں اور ایسا مجھے آیا کہ استعفے اس وقت ہو کے جب آپ آئے واپس، اس کے بارے میں آپ نہیں، ایسا نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ بھی تشریف لائیں، باقی سب لوگ بھی آئیں، مل کے جدوجہد کرتے ہیں۔ تو جس پہ میں نے بہت ادب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا، جو نہ مسلم لیگ نون کے جو آفس ہولڈرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو، نہ ہی پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیڈرز کے اندر جو کہ دہائیوں پر مبنی ہوتی ہے، اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے، ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے۔ اور میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی کیونکہ چھوٹیوں کو بڑی ادب سے عرض کیا کہ میاں صاحب کی جو سٹرگل ہے، میاں صاحب کی جو قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس ظالمانہ اور انتقام آنا دور کے اندر جتنی سخت جیل اور سب سے لمبی جیل، آپ ذرا کائنڈلی چپ کر کے بات سنیں گے پلیز، تو سب سے سخت جیل اور سب سے لمبی جیل میاں صاحب نے کاٹی ہے۔ میاں صاحب اپنی بیمار اور بستر مرگ پر جو اہلیہ تھی ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اور یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ پاکستان واپس آئے، جیل کاٹی، بہادری سے کاٹی، جیل میں ان کو ہارٹ اٹیکس ہوئے، بہادری سے انہوں نے برداشت کیا، لیکن اس حکومت کے ہاتھ پاؤں تب پھولے جب ان کی زندگی خطرے میں آ گئی اور ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کو کچھ ہو نہ جائے، تو آنن فانن سے اس حکومت میں ان کو باہر بھیجا۔ لیکن اب چونکہ وہ باہر جا چکے، ابھی مکمل صحتیاب نہیں ہوئے، مسلم لیگ نون کی ووٹ بیس جو کروڑوں میں ہے، اور میں بطور بیٹی سمجھتی ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے ان کو واپس بلانے کا، اور میں نہیں سمجھتی کہ جو زندگی ان کی اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے وہ واپس ان کے قاتلوں کے ہاتھ میں سونپ دی جائے۔
یہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور کب تک میں ریپلائی آپ کب تک بتائیں گے؟ ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں پی ڈی ایم کے تمام قائدین میاں محمد نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام قائدین کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت کے نے جو مقابلہ کیا الیکشنز میں، خواہ وہ ضمنی الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کے الیکشنز تھے، خواہ وہ نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کا چیئرمین شپ کا الیکشن تھا، وہ پی ڈی ایم کی فل سپورٹ کے ساتھ ہم نے وہ اس کو جیتا اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور جو نیا سینیریو ابھی 26 کو جو ریلی ہونی تھی، دیٹ واز بریکٹڈ ود ریزگنیشنز. تو اس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور میں نے یہ گزارش کی پی ڈی ایم کی تمام قیادت کو کہ ہمیں آپ ٹائم دیں، مہلت دیں، کیونکہ سی کا جو پہلا ڈیسیژن تھا وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو give us some time, we'll go back to the CEC اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. اس لیے انہوں نے تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ تو ایک منٹ اس کے لیے ہم پھر CEC کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقف تھا وہ تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اس کی طرف جانا چاہیے. تو اب جو نیا سینیریو ہے اس کے تحت ہم نے پی ڈی ایم کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے CEC سے اجازت سون میٹنگ کے بعد سون. آپ نے جو سوال کیا، ایک سوال کا جواب، ایک سیکنڈ بھائی صبر، میں کھڑی نہیں جا رہی، آپ کا سوال لے کے جاؤں گی. آپ نے جو سوال کیا وہ پھر میں یہی کہوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جواب دیتی ہے تو اس پہ ہمارا کیا موقف ہوگا. پیپلز پارٹی جب تک جواب نہیں دیتی تب تک میں اس کے اوپر ازمپشن نہیں کر سکتی کہ مسلم لیگ نون یہ کرے گی اور JUIF یہ کرے گی یا وہ کیا ہوگا. پہلے یہ جواب دیں گے، اس کے بعد ہم بھی اپنی پارٹیز کے ساتھ مشاورت کریں گے، دیکھتے ہیں کیا سینیریو بنتا ہے. انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلد از جلد اس کے اوپر کریں گے. پی ڈی ایم آپ کے سامنے کھڑی ہے، حکومت ختم ہوگی انشاءاللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طویل اجلاس کے بعد انتہائی مختصر بریفنگ دی، تو اس سے ہم کیا مطلب ہے کہ کیا پی ڈی ایم کا جو یہ اتحاد تھا کیا ابھی بھی اسٹینڈ کرتا ہے یا یہ اتحاد فی الوقت ہمیں صرف نظروں میں نظر آ رہا ہے لیکن عملاً جو یہ ختم ہو چکا ہے. اس سوال سے وضاحت کیجیے کیونکہ اب سے قیاس آ رہے ہیں کہ ہو گئی ہیں اور سوشل میڈیا پر طوفان چل رہا ہے. اس کی تفصیلی بات پی ڈی ایم آپ کے سامنے کھڑی ہے، عملاً تو آپ کو نظر آنا عملاً چاہیے. بھی نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک کوشچن میں لیں. میں نے شکریہ، میں نے آپ کو اس کا مفصل جواب دے دیا ہے. میاں صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے، جس کا نام عمران خان ہے، ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور یہ جو ان کے خون اور زندگی کے گربے ہیں، مسلم لیگ نون کو، پاکستان کو میاں نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے، ان کے تجربے کی ضرورت ہے، ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ان کی بصیرت کی ضرورت ہے. ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے. جو ہم لیڈرز پہلے گوا چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور قوم کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان ہوا، اس کو ہم دہرانا نہیں چاہتے. اور دوسری بات، میاں صاحب خود انگلینڈ میں ہیں
لیکن ان کی پارٹی فعال ترین پارٹی ہے. پوری جماعت ان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے, ماشاءاللہ کھڑی ہے, لڑ رہی ہے. میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں, نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں. جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. گیلانی صاحب, کیا یہ آج جو سینٹ میں معاملات ہے, اپوزیشن لیڈر کا چناؤ ہے, آپ لوگوں نے عدالت جانا تھا, مسترد ووٹوں کا کیا ہوگا؟ اب یہ ختم تصور کرے حکومت کو خوش منار. ایک منٹ. پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں بائسڈ ریٹرننگ آفیسر تھے, اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں مسترد کر رہا ہوں, اور جب زیادہ شور مچا تو انہوں نے کہا گو ٹو دا کورٹس, اور ہم انشاءاللہ کورٹس میں جائیں گے, ہمیں ریلیف ملے گا, اور انشاءاللہ چیئرمین ہم ہی ہوں گے, اور تمام پی ڈی ایم کی وہ فتح ہوگی, اور باقی جو معاملات ہیں وہ مل کے ہوں. چیئرمین کے خلاف آپ نو کانفیڈنس موو کریں گے؟ تھینک یو. پی ڈی ایم رہنما اس وقت سے گفتگو کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان, جنہوں نے اس گفتگو کا آغاز کیا, اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 26 مارچ کو ہونے والا لانگ مارچ ملتوی تصور ہوگا. اور اس کے بعد مریم نواز نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے, ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے. مریم نواز نے کہا کہ کسی کو حق نہیں میاں صاحب کو واپس بلائے, جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کرے. اور یوسف رضا گیلانی کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مہلت مانگی, وقت مانگا, متفقہ طور پر پی ڈی ایم کی جانب سے ہمیں وقت دیا گیا. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس, طویل اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان روسٹرم پر آئے اور انہوں نے انتہائی مختصر گفتگو کی, جس کے بعد وہ ڈائسٹ چلے گئے. جس کے بعد مریم نواز اور یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے گفتگو کی. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفوں کی تجویز پر وقت مانگا ہے, جبکہ 9 جماعتیں استعفوں کی تجویز پر متفق ہیں. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جائیں گے, وہاں بات چیت کی جائے گی, مشاورت ہوگی, جس کے بعد کوئی بھی فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کو وقت دیا گیا ہے, تب تک 26 مارچ کا جو لانگ مارچ ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا ہے. یہ کہہ کر مولانا فضل الرحمان نے روسٹرم چھوڑ دیا. مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کی, اور ان سے جب صحافی نے سوال کیا نواز شریف کی ملک میں واپسی کے بارے میں, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ نواز شریف کو ملک میں واپس لانا ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے.